اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ عزیزان محترم اور ہمارے ویورز اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں الحمدللہ عز وجل۔ آج یہاں پر ہمارے درس قرآن کے پینل پر دو عظیم شخصیتیں جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، جو کہ کراچی سے ہیں الحمدللہ، بہت ہی مانے جانے اسکالر ہیں، اور آپ کی یوٹیوب پہ اگر جا کر کے آپ دیکھیں تو سینکڑوں کلپ آپ کے موجود ہیں جس میں آپ نے بیت اطہار کا تذکرہ فرمایا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا ہے۔ شان رسالت میں آپ جب بولتے ہیں تو میں نے آپ کا ایک پروگرام سنا، اور جو الفاظ کا چناؤ اور جو واقعات کو جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا الحمدللہ، وہ سن کے دل باغ باغ ہو گیا۔ آج ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز، آپ کے مطالعے کی روشنی میں اہل بیت اطہار، اور خصوصی جو ہمارا درس قرآن چل رہا تھا، ہم آیت نمبر 61 پر پہنچے تھے، تو میں نے وہیں پہ روک دیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز چونکہ ایک فتنہ بپا ہوا ہے، اور ناصبی جو موجودہ دور کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اہل بیت اطہار وہ آیت مباہلہ میں شامل نہیں ہیں، مباہلہ ہوا نہیں۔ خیر یہ تو سچ ہے کہ مباہلہ نہیں ہوا، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مباہلے کے لیے نکلے ہی نہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز علماء کرام اپنے مطالعے کی روشنی میں، علماء کے کتب کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار کو لے کر کے نکلے۔ نساءنا سے جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مراد تھیں، اور ابنانا سے مراد جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نجیبین منیرین تھے، اور انفسنا جب آیا تو علی مرتضیٰ کا ہاتھ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما اور فرمایا علی محمد کی جان کی طرح ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پہ گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم اپنے اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ ہمارے بہت ہی قابل عزیر عزیزی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کو میں نے جو ہے آج ہی آپ کی لنک مجھے ملی اور میں نے دیکھا الحمدللہ ARY ڈیجیٹل سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ اس پر تشریف لاتے ہیں، اور شان صدیق اکبر پہ جو آپ کا کلام میں نے سنا الحمدللہ بہت مزہ آ گیا۔ اور ہم وہی ہیں اہل سنت و جماعت کے، ایک ہاتھوں میں ہمارے اہل بیت اطہار کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں الحمدللہ عز و جل ہمارے صحابہ کرام کا دامن ہے، اور اسی حوالے سے ہمارا بیڑا انشاءاللہ العزیز پار ہو جائے گا۔ ہم سب سے پہلے عزیر عزیزی صاحب کے پاس چلیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محفل کی ابتدا فرمائیں، اور اس کے بعد منقبت اہل بیت پنجتن پاک میں سے جسے چاہیں آپ ان کی بارگاہ میں پیش کریں، یا تو پھر آپ اہل بیت اطہار کے لیے کچھ پیش کریں گے کیونکہ آپ کو تشریف بھی لے جانا ہے دوسری جگہ بھی۔ الحمدللہ ہمارے ناظرین یہاں پر آ چکے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا اسے شیئر کرتے رہیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور یہاں پر جتنے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز ان کے کمنٹ بھی میں پیش کرتا رہوں گا، اور موقع آنے پر ان کا تعارف بھی کراتا رہوں گا۔ آئیے ہم سنتے ہیں عزیر عزیزی صاحب سے۔ جتنے تمام ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ درود پاک پیش کر لیجیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ میں جو نعت شریف پیش کرنے لگا ہوں وہ نعت شریف سے آغاز ہوگا، اور پھر منقبت سے وہ پورا کلام جڑ جائے گا، اور اس میں مناقب بھی آپ کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ پوری نعت ہی حضور کے جب گھر والوں کا تذکرہ کیا جائے تو وہ بھی یقیناً حضور کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ نعت ہی ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ نعت بھی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت مولا علی بھی پیش کروں گا۔ میں اس طرح سے ہوں آقا تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں آقا تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں آقا تیری
ثنا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر نہ میری حوض مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری حوض مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر. اس شعر کے لیے تمام ناظرین کی تمام احباب کی توجہ چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ بہت لطف دے گا یہ شعر. جی ماشاءاللہ. سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر. ایک منقبت میں پیش کرتا ہوں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا علی کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. حشر میں سب کو رہے گا انتظار فاطمہ حشر میں سب کو رہے گا انتظار فاطمہ حشر میں سب کو رہے گا انتظار فاطمہ تاکہ ہو ہر فیصلہ باعتبار فاطمہ تاکہ ہو ہر فیصلہ باعتبار فاطمہ. باپ ختم المرسلین شوہر ولی بیٹے امام
باپ ختم المرسلی شوہر ولی بیٹے امام اہل دنیا دیدنی ہے اقتدار فاطمہ اہل دنیا دیدنی ہے اقتدار فاطمہ کربلا شبیر و زینب کا ہے گویا شاہکار کربلا شبیر و زینب کا ہے گویا شاہکار کربلا شبیر و زینب کا ہے گویا شاہکار اور ہیں شبیر و زینب شاہکار فاطمہ اور ہیں شبیر و زینب شاہکار فاطمہ جو اٹھا تھا کربلا میں فتنہ باطل نعیم جو اٹھا تھا کربلا میں فتنہ باطل نعیم ہے اسی فتنے کی زد میں اب مزار فاطمہ ہے اسی فتنے کی زد میں اب مزار فاطمہ حشر میں سب کو رہے گا انتظار فاطمہ. اب مولا علی کی بارگاہ میں مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک منقبت اور اس کے بعد اجازت جیسا آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ. جی جی بہت بہتر پڑھ رہے ہیں آپ. ہمارے ناظرین جزاک اللہ ہمارے ناظرین آپ کو بہت سراہ رہے ہیں اور بہت سی تعریفیں ہو رہی ہیں اور دوران آپ کے پڑھنے کے دورانیے میں ہی یہ بات آ گئی کہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار پھر سے جو ہے دعوت دی انشاءاللہ العزیز دعوت دی جائے گی. آپ جو ہے منقبت فرمائیں. میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. یہ منقبت مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور اسے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. اس میں گرہ ہیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا تو بہت لطف دیں گے یہ گرہ انشاءاللہ. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. نفس محبوب خدا نور جلی کہتے ہیں نفس محبوب خدا نور جلی کہتے ہیں. صاحب امر الہی کو ولی کہتے ہیں صاحب امر الہی کو ولی کہتے ہیں.
کرامات علی سن سن کے پریشان کیوں ہو، کرامات علی سن سن کے پریشان کیوں ہو، جو سمجھ آ نہ سکے اس کو علی کہتے ہیں، سبحان اللہ علی سبحان اللہ. مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، من کن تو مولا فالیون مولا، فالیون مولا، من کن تو مولا. میرے خیال میں ٹیکنیکل کوئی ایشو ہے، تو میں ایک منقبت اور جی مولا علی کی بارگاہ پیش کر دیتا ہوں. جی دو جی چار ایسا ہی اشعار لگ رہا تاکہ ہے بالکل. جی. نفس امارہ کو کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا، یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا، یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیسا بدلا ہے نظارہ، یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ، یا علی کہنے کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بڑی ہی ترنم بھرے لب و لہجے میں آپ منقبت مولائے پاک و اہل بیت اطہار پنجرتن پاک ہمیں سنا رہے تھے. اور ہمارے کچھ لوگوں کے بڑے کمنٹ آئے کہ بھئی آج دل خوش کر دیا آپ نے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری تعریف کے حقدار جو ہیں وہ حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب ہیں. آپ نے عزیر عزیزی صاحب سے جو ہے میرا کانٹیکٹ کرایا، اور آپ نے ہی ان سے جو ہے کہا کہ آپ کو یہاں پہ آنا ہے، اور انہوں نے الحمدللہ عز و جل اس دعوت نامے کو قبول فرمایا. اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے ان محبین کو اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے، عاشق اس قافلے کو شاد و آباد رکھے. شاید وقت اس لیے ہمارے عزیر عزیز ہم سے جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے، تو ہم ابھی سے ان کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اللہ رب العزت نے چاہا. آئیے اب ہم چلتے ہیں حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کے پاس. سب سے پہلے حضور والا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں کچھ سوال جو ہے میرے ذہن میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے نسبت سے جوابات جو ہیں ہمارے ناظرین کرام کو پہنچیں. الحمدللہ عز و جل کافی سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو آپ کو پہچانتے بھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ پنجتن پاک کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، پنجتن پاک کہنے کا ثبوت کیا ہے، اور ان حضرات قدسیہ کی خدمات کیا ہیں. یہ دو چیز اگر آپ ہمیں بتا دیں تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع اور ٹاپک پہ آ جائیں گے جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پنجتن پاک کی جو اصطلاح ہے یہ ہماری کوئی ایجاد کردہ اصطلاح نہیں، بلکہ پنجتن پاک کی اصطلاح یہ قرآنی اصطلاح ہے، اور قرآن حکیم کی جس آیت سے یہ اصطلاح اخذ کی گئی ہے وہی آیت آج کا موضوع سخن بھی ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی خواتین لاتا ہوں، تم اپنی خواتین لاؤ، میں اپنی جانیں لاتا ہوں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ۔ تو اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت علی، سیدہ کائنات، امام حسن، امام حسین علیہم السلام، ان کو بلایا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علاوہ ان 4 شخصیات کا تذکرہ فرمایا تو یہ 4 شخصیات اور پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 5 شخصیات یہ پنجتن پاک کہلاتے ہیں۔ پھر پنجتن پاک کی اصطلاح قرآن حکیم کی ہی ایک اور آیت سے ہمیں ملتی ہے، وہ آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب میں ہے، اور سورۃ الاحزاب میں جو آیت تطہیر کہلاتی ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علاوہ ان 4 شخصیات کو، جن میں مولا کائنات، سیدہ کائنات اور حسنین، کریمین، طیبین، قمرین، نورین تھے، انہیں چادر میں لیا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو آیت مباہلہ میں بھی 5 شخصیات ہیں، آیت تطہیر میں بھی جب چادر میں سرکار نے لے کر یہ آیت تلاوت کی تو اس چادر کے اندر بھی 5 شخصیات تھیں۔ تو یہ اس لیے پنجتن پاک کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور پاک کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اس آیت کے اندر خود موجود ہے۔ آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت، اللہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے گا اور ہر نجاست کو تم سے دور رکھے گا۔ تو اللہ نے کیونکہ ان 5 شخصیات کی پاکیزگی کی ضمانت لی ہے، اس لیے انہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اور یہ گھرانہ اتنی عظمتوں اور برکتوں والا ہے کہ جب چادر میں ہو تو پھر دنیا اسے صرف چادر نہ سمجھے، بلکہ آیت مبارکہ تطہیر کی ضمانت عطا کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک چادر ہے، حقیقتاً یہ طہارت کا ایک قلعہ ہے جس کے اندر نجاست داخل نہیں ہو سکتی، نجاست سبحان اللہ، ہمیشہ اس سے دور رہے گی۔ اچھا، پھر اس طہارت کے مفہوم کو ایک میں دوسرے زاویے سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرزمین ہند میں سلطان الہند غریب نواز کا مزار شریف ہے، اور جی غریب نواز کی ربائی معروف ہے شاست حسین بادشاست حسین۔ اس ربائی میں کبھی لوگوں نے شاید اس حوالے سے غور نہ کیا ہو کہ یہ جو شاست حسین بادشاست حسین ربائی ہے، اس ربائی میں غریب نواز نے آیت تطہیر سمجھائی ہے، آیت تطہیر کا مفہوم بیان کیا ہے، کیونکہ آیت تطہیر نے کہا تھا کہ پنجتن پاک سے ناپاکی دور رہے گی۔ اور اب دیکھیے غریب نواز اپنی ربائی کے اندر آیت تطہیر کو کیسے سمجھا رہے ہیں۔ پہلا مصرع شاست حسین بادشاست حسین، 2 مرتبہ امام حسین کا نام ہے۔ دوسرا مصرع دین است حسین دین پناہ است حسین، دوسرے مصرے میں 2 مرتبہ امام حسین کا نام۔ اب تیسرا مصرع سرداد نداد دست در دست یزید، اس تیسرے مصرے میں امام حسین کا نام نہیں لکھا۔ چوتھا مصرع حقا کے بنا لا الہ است حسین، چوتھے مصرے میں پھر امام حسین کا نام، یعنی پہلے، تیسرے اور چوتھے مصرے میں امام حسین کا نام لکھا، تیسرے مصرے میں امام حسین کا نام غریب نواز نے نہیں لکھا۔ یہ مفہوم اس کے پیچھے وہی آیت تطہیر والا ہے کہ آیت تطہیر نے کہا تھا کہ ناپاکی ان سے دور رہے گی، تو غریب نواز نے اپنی ربائی میں آیت تطہیر سمجھائی کہ جس مصرے میں نام حسین لکھیں گے وہاں یزید کا نجس نام نہیں لکھا جائے گا، اور جس مصرے میں یزید کا نام استعمال ہوگا وہاں امام حسین علیہ السلام کا پاک نام استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاکی ان سے دور رہے گی اور یہ پاک و پاکیزہ رہیں گی۔
तो जी किबला ये पंचतन पाक की जो इस्तिलाह है, इसको कोई बाद की इस्तिलाह ना समझे, बल्कि ये कुरानी इस्तिलाह है। और आयत तत्हीर और आयत मुबाहला ये बाकायदा दलील है इस बात की कि जिनमें 5 शख्सियात का तस्करा किया गया है और इस पर वाज़े रिवायात मौजूद हैं। जैसे आयत मुबाहला के हवाले से मैंने रिवायत पेश की, ऐसे ही आयत तत्हीर के हवाले से फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा और दीगर जलीलुल कद्र शख्सियात की रिवायात मौजूद हैं, जिससे ही पता चलता है कि पंचतन पाक का खुसूसियत के साथ कुरान में तस्करा है और ये पंचतन पाक की इस्तिलाह एक कुरानी इस्तिलाह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूब और बड़े ही सलीस और आम फहम लबो लहजे में कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लामा फैसल बंदगी साहब किबला ने हमें ये बता दिया कि अहले बैत अतहार कौन हैं और पंचतन पाक की जो ये इस्तिलाह है वो हमने कहाँ से अखज़ की। मुझे वो याद आ गया जो अल्लामा हसन रज़ा ख़ान बरेलवी फरमाते हैं कि बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुस्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, और किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह मदह गोवे मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। अहले बैत, बिल्कुल, पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी बेशक बेशक, पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। अहले बैत, बेशक, हुजूर बात साफ है कि कुरान और अल्लाह के रसूल की मुकद्दस जबान जिनकी पाकी का ऐलान कर दे, अब उनको अगर कोई शख्स हसद और बुग़्ज़ की निगाह से देखता है तो फिर कुरान और हदीस ही की रोशनी में हम देखेंगे कि उसका या तो किरदार उसके घर वालों का अच्छा नहीं होगा, या तो फिर उस यकीनन, लुत्फे में ही कोई ना कोई कमी होगी। आज हम जब बिल्कुल, अपने आए देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अहले बैत अतहार के हक में जबान दराजी करते नजर आते हैं। कभी किसी शान का इनकार कर दिया, कभी किसी फजीलत का इनकार कर दिया, मगर इनके इनकार करने से इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें शान और अज़मतें अता फरमाई है, कोई बंदा उसकी शान और अज़मत को घटा नहीं सकता। मैं अगली यकीनन, आपकी बारगाह में और ये अरीज़ा पेश करूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को और नाजरीन को ये बताएं कि ये जो फ़कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जो ये आयत है इलल अखीर, सूरह आले इमरान आयत नंबर 61, हम देखते हैं कि इसकी 1 से लेकर के 80 तक आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसाइयों के उस बातिल अकीदे की तरदीद की है जिसमें वो ट्रिनिटी का अकीदा जो है अपनाए हुए हैं, जिसमें बाज़ जो हैं वो खुदा कहते हैं, बाज़ खुदा का बेटा कहते हैं। वो उनका एक अजीब सा अकीदा था जो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब पहुंचा तो आपने नजरान में जो शायद 3 मील या 3 कोस की दूरी पे ये गांव है, वहां पर आपने खत भेजा, क्योंकि वहां एक गिरजाघर भी था जिसे ये काबे के मुकाबले में माना करते थे कि देखिए साहब, मुसलमानों का काबा है और ये जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो कहते थे कि हमारे पास भी जो है एक मुकद्दस घर है जिसमें उनके राहिब रहते थे, जिनके सैयद आकिब और अबुल हारिस उनके अलकाब जो है आए हुए हैं, वो सारे के सारे उसमें रहते थे। उनको जब ये खत पहुंचा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अल्लाह एक है, तौहीद और रिसालत की बात जब पहुंची तो वो लोग आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि उन्होंने चाहा कि मुनाजरा किया जाए और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मी तरीके से वो ये अपनी समझ के एतबार से समझाना चाहते थे कि हम जिस अकीदे पे हैं वो अकीदा दुरुस्त है और सही है और जो आप कह रहे हो वो गलत है। तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दिन मशक्कत के साथ दलाइल जो कि कुरान में भी आए हुए हैं और हदीस में भी जिक्र हैं आपने पेश किए कि जनाब ईसा न खुदा के बेटे हैं न खुदा हैं, और उनके अकाइद को जो है हर मुमकिन दलील से तोड़ा और ख़त्म किया। मगर वो कहते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत मस्त मशहूर है और लोग मिसाल में पेश करते हैं कि अगर बंदा चाह जाए तो फिर वो कहे कि भाई मुर्गे की एक ही टांग है, वो दूसरी मानने को तैयार नहीं है। तो वो लोग मानने को तैयार नहीं, जिस तरह आज हमारे मुकाबिल जो नासबी ज़दा लोग हैं, अगर आप उन्हें कितनी दलील से समझाने की कोशिश करें तो फिर दलीलें वलीलें उनके सामने चलती नहीं हैं। उन लोगों ने भी इनकार किया। आखिर ये आयत करीमा 61 नंबर नाजिल हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हबीब आप फरमा दीजिए कि अब ये तो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अब ये अपने बेटे लाएं और आप अपने बेटे ले आओ, ये अपने घर से औरतें ले आएं, आप अपने घर से औरतें ले आओ,
دیکھیے یہاں پہ ازواج کا ذکر نہیں ہے، وہ جو جی جی کلپ کے پاس آئی جس میں گفتگو ہے تو ازواج جی لایا گیا، اور بعض لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ازواج مراد ہے۔ میں آپ کی موجودگی میں کیا بول سکتا ہوں، پھر بھی تھوڑی سی یہ گفتگو کر لوں کہ نساء ضرور ضرور میں ہوتا ہے، اور جب نساء نبی کہا جائے گا تو پھر نبی کی ازواج مراد ہوگی۔ مطلق جب بھی نساء کہا جائے تو میرے پاس تفسیر جلالین ہے، اس پہ حاشیہ امام صاوی کا ہے موجود، اس میں باقاعدہ لکھا ہے این نساء نبی، ازواج نبی نہیں، یعنی اس سے بالکل مراد نبی کے گھر کی عورتیں ہیں۔ تو خیر پھر انفسنا کہا گیا، اور انفسنا سے مراد جناب علی مرتضیٰ کو لیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ انا علی منی بالکل سے ہے، وانا من العلی، اور میں علی سے ہوں۔ اس روایت سے بھی جو ہے واضح ہوتا ہے کہ رسول اور علی جو ہیں وہ کتنی اللہ رب العزت نے ان کے درمیان یگانگت رکھی ہے، اور پھر وہ شجر واحد سے ہیں، پھر وہ شتۂ واحد سے ہیں، اور وہ روایت بھی ملتی ہے کہ کنت انا وعلی من نور واحد، میں علی ایک نور سے ہیں، جبکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے علامہ صاحب، مگر یہ ہے کہ جی شواہد اتنے موجود ہیں ہمارے پاس کہ بالکل ہم بطور مطابعت کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنے ساتھ لیا، اور لینے کے بعد میدان مباہلہ میں تشریف لائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ پورا پس منظر جو ہے اس کو آپ اپنے چنندہ الفاظ میں بیان کریں کہ کس طرح سے آئے، اور پھر کس طرح سے نجران کے وہ لوگ جو ٹکے ہوئے تھے، اپنی بات پہ اڑے ہوئے تھے، ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر کے فرار اختیار کی۔ آپ اس پہ تھوڑی سی جی روشنی ڈالیں۔ جی میں اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی اصل میں پہلے اس کا پس منظر آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، میں اسی میں بس ایک اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب نجران کا یہ وفد آیا تھا تو ان کے سامنے 3 باتیں تھیں، یا تو اسلام قبول کر لیں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دیں، اور جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر مباہلہ کر لیں۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے یہ نجران کے نصرانی تھے، اور اس قافلے کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 60 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، اور ان 60 افراد میں سے 14 ایسی شخصیات تھیں جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ تو 60 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب پہنچا ہے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور حضور سے انہوں نے آنے کی اجازت لی تھی، حضور نے ان کو آنے کی اجازت دی تھی۔ یہ جب حضور کے پاس پہنچے ہیں تو حضور نے ان کی طرف نگاہ التفات نہ کی، ان کی طرف توجہ نہ کی۔ تو یہ لوگ باہر نکلے، اور باہر نکل کے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں تو بلایا تھا حضور نے، ہم تو اجازت لے کر آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے نبی نے تو ہماری طرف توجہ ہی نہ کی، ہماری طرف دھیان نہ کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو رسول کی بات ہے اور رسول ہی جانتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اگر تم اس کا سبب جاننا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ مولا علی کے گھر چلے جاؤ، سبحان اللہ، مولا علی سے سبب دریافت کرو، وہ بتائیں گے، اس لیے کہ نبی کے سب سے زیادہ مزاج آشنا وہ مولا کائنات ہے۔ اب یہ لوگ آئے مولا علی مشکل کشا کے پاس، اور یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کے نبی نے ہمیں آنے کی اجازت بھی دی، اور جب ہم آ گئے تو ہماری طرف نگاہ التفات بھی نہ کی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اب مولا کائنات سے یہ پوچھنے کے لیے جب گئے تو مولا علی سے ملے، مولا علی نے پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک وضاحت لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ مسئلہ تم بیان کرو گے یا وہ مسئلہ بھی میں بیان کروں؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے تو یقیناً پھر آپ اس کا حل بھی جانتے ہوں گے، تو آپ بتائیے ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم کس مسئلے کے لیے آپ کے پاس آئے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نبی سے اجازت لے کر آئے تھے، لیکن جب نبی کے پاس آئے تو نبی نے تمہاری طرف نگاہ التفات نہ کی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جاننا یہ چاہتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی مسئلہ ہے، اب آپ وجہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ
تم ہو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، عیسائی مذہب میں رہبانیت ہے اور رہبانیت میں ترک دنیا ہوتی ہے۔ تم نے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، تم نے سونے کے کڑے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں، تم نے سونا اپنے گلوں میں لٹکایا ہوا ہے، سونے کے لاکٹ اپنے گلوں میں تم نے لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تم بات کرتے ہو رہبانیت کی، دوسری طرف تم سونے کے کڑے، سونے کے کنگن، سونے کے لاکٹ وہ پہنے ہوئے ہو، زرق برق قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو۔ تو اب جب تم نبی کے پاس آئے ہو تو ہمارا نبی تم سے کیسے بات کرے؟ تم تو اپنے عقیدے سے مخلص نہیں ہو، تم اپنے مذہب سے مخلص نہیں ہو، کم سے کم جیسا بھی ہے اپنے مذہب کے ترجمان بن کر تو آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم راہبانہ لباس پہن کر جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ سونے کے کنگن اتارے، سونے کے لاکٹ اتارے، راہبانہ لباس پہنا، اور راہبانہ لباس پہن کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بٹھا لیا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یعنی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے یہ جو حل بتایا تھا، یہ حل بتانا یہ بتاتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سب سے بڑھ کر مزاج آشنائے پیمبر تھے۔ حالانکہ یہ واقعہ مسجد نبوی میں ہو رہا تھا، مولا علی اس وقت اپنے گھر میں تھے، لیکن سب سے زیادہ مزاج آشنا تھے۔ اب جب بات ہوئی، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ٹرینٹی پر بات ہوئی، تو انہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا فرزند ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے وجہ بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے فرزند اس لیے ہیں کہ ان کے والد نہیں ہیں۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر والد نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام فرزند خدا ہیں تو یہ بتاؤ کہ تم آدم علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے تو نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، ان کے متعلق تمہارا کیا موقف ہے؟ اب یہ ایک ایسی بات تھی، ایسا پہلو تھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنی بات پر ڈٹے رہے اور سرور کون و مکان کی دعوت کو زبردستی رد کرتے رہے۔ اس پر پھر خدا بند ذوالجلال نے وہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا جو سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اور اس میں پھر اب ٹیبل ٹاک ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اے محبوب اب ان سے بات نہیں ہوگی، اب ان سے کہیے کہ میں اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنی خواتین لے کر آتا ہوں، تم اپنی خواتین لے کر آؤ، میں اپنی جانیں لے کر آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے لعنت آ جائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مباہلہ ہوگا، اب بات مزید نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگی۔ یہ آیت تلاوت کر دی گئی، انہیں دعوت عام دے دی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ الفاظ پر بڑی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس میں تمام الفاظ جمع کے استعمال ہوئے ہیں، ابناءنا و ابناءکم۔ اس میں گنجائش ہے کہ بہت سارے افراد کو لے جایا جا سکتا ہے۔ نساءنا میں گنجائش موجود ہے، جمع کا لفظ نساءنا، اس میں گنجائش ہے کہ ایک سے زیادہ خواتین کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انفسنا و انفسکم میں گنجائش موجود ہے کہ ایک سے زیادہ افراد کو لے جایا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ مردوں کو لے جایا جا سکتا ہے۔ آیت نے گنجائش رکھی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابناءنا کی منزل پر دو شہزادوں کو لے کر گئے، دو چھوٹے بچے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نساءنا کی منزل پر گنجائش تھی کہ آپ زیادہ افراد کو لے جا سکتے تھے، لیکن آپ صرف ایک خاتون کو لے کے گئے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی طریقے سے انفسنا کے اندر یہ گنجائش موجود تھی کہ زیادہ افراد کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اس منزل پر بھی صرف مولا علی مشکل کشا کو لے کر گئے۔ اچھا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ابناءنا میں گنجائش تھی لیکن صرف دو بیٹوں کو لے کر گئے، یا نساءنا اور انفسنا میں گنجائش تھی کہ زیادہ کو شامل کیا جا سکتا تھا لیکن صرف ایک شخصیت کو لے کر گئے، تو یہ اسی روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت میں گنجائش تھی، لیکن ایک شخصیت کو اور ابنا انا کی منزل پر دو شخصیات کو لے کر گئے۔ سوال یہ ہے کہ جب گنجائش تھی، زیادہ کو لے جا سکتے تھے کہ ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لاؤ، ہم اپنے مرد لاتے ہیں، تم اپنے مرد لے کر آؤ، گنجائش تھی تو لے جا سکتے تھے، کیوں نہ لے کر گئے؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ انتخاب کائنات کون سی ہستیاں ہیں، حاصل کائنات کون سی ہستیاں ہیں، واہ واہ محصل واہ واہ، کائنات کون سی ہستیاں ہیں۔ سبحان اللہ باوجود سبحان۔ گنجائش ہونے کے آپ نے علامہ صاحب میں انٹرپٹ کر جی رہا ہوں آپ کو، مگر جی میں جی بنا بولے رہ نہیں سکتا جی کہ جی سرکار وارث پاک علی اللہ ذکرہ کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ سرکار بیدم شاہ وارثی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء بالکل، حسن مصطفیٰ علی۔ بے جی شک بے شک بے شک، بالکل۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ قرآن کی آیت نے یہ گنجائش دی تھی کہ زیادہ افراد کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اب سرکار نے جو انتخاب کیا ہے وہ اپنے ساتھ چار شخصیات کا کیا ہے، تو یہ چار شخصیات انتخاب مصطفیٰ ہیں۔ اب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چادر کے اندر بھی یہ چار ہیں، مباہلے میں بھی یہ چار ہیں سرکار کے ساتھ، یعنی یہ پانچ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چادر کے اندر ہیں کبھی بھی کوئی چادر کے باہر والا ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ جو مباہلے میں سرور کون و مکان کا انتخاب ہے، کوئی بھی دوسرا فرد ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب یہ قافلہ چلا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اس کے مباہلے کے لیے جو وقت کا انتخاب کیا گیا، وہ وقت کیسا تھا؟ وقت تھا بالکل ایسا وقت کہ جب رات ابھی ابھی گئی ہو اور دن ابھی ابھی طلوع ہوا ہو، یعنی بالکل علی صبح کا وقت تھا جس کا انتخاب کیا گیا۔ اس وقت کے انتخاب میں بھی ایک حکمت ہے کہ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس لیے کہ اس قافلے میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور آپ کا حجاب وہ سب جانتے ہیں، اس پر کلام کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر یہ مباہلہ رات میں ہوتا تو رات میں تو پھر لوگ فائدہ اٹھا لیتے اور لوگ یہ کہتے کہ نہیں، مباہلے کے اندر تو 200 آدمی تھے، 500 آدمی تھے، اس لیے مباہلہ روشنی میں ہو، لیکن اتنی روشنی نہ ہو کہ سورج خوب چمک رہا ہو، کیونکہ زہرا بھی ساتھ میں ہے، لہٰذا بالکل رات کے جانے کے بعد دن کے نکلنے کا جو ابتدائی وقت ہے، بالکل اس وقت میں یہ مباہلہ ہو۔ جب یہ قافلہ گیا ہے تو اس قافلے کی ترتیب وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سب سے آگے سرور کون و مکان ہے، گود میں امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ سبحان السلام اللہ۔ سرور کون و مکان کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں، ان کے بالکل پیچھے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے بالکل پیچھے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ اب یہ سب ایک ساتھ بھی تو جا سکتے تھے، 5 افراد تھے، پانچوں ایک ساتھ چلے جاتے۔ اس ترتیب کی ضرورت کیا تھی کہ آگے حضور ہوں، حضور کی گود میں امام حسین ہوں، زمین پر امام حسن ہاتھ پکڑ کر چلیں، پیچھے زہرا ہوں، ان کے پیچھے علی ہوں۔ یہ ترتیب کیوں ہے؟ تو یہ ترتیب بھی کیوں ہے اس کو بھی آیت مباہلہ ہی بتاتی ہے کہ آیت مباہلہ کی ترتیب دیکھ لیں گے تو یہ ترتیب سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت مباہلہ میں پہلے ابنا انا ہے تو اپنے بیٹوں کو آگے رکھا، اس کے بعد نساء انا ہے تو زہرا پاک پیچھے رہیں، ان کے بعد انفسنا ہے تو مولا علی ان کے پیچھے۔ جس ترتیب سے آیت میں الفاظ استعمال ہوئے تھے اس ترتیب سے پنجتن پاک کا یہ قافلہ چلا ہے، اور اس کے پیچھے ایک حکمت وہ پھر عرفا نے بیان کی۔ عرفا نے یہ حکمت بیان کی کہ جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے تو جہاں قدم رسول لگتا تھا وہیں پہ جگر گوشائے
रसूल बतूल पाक का कदम लगता था। तो जहां सरकार का कदम लगे वहां बतूल पाक का कदम लगे, फिर बतूल के कदम का निशान वो भी हिजाब में रहे। बतूल से बढ़कर कोई बाहिजाब खातून नहीं, लिहाजा बतूल पाक के कदम का जो निशान हो उसको भी चश्मे फलक न देखने पाए। इसलिए जहां बतूल पाक का कदम लगता था वहां मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अपना कदम रखा करते थे। तो एक ही कदम के निशान पर ये पंचतन का काफिला चल रहा था। सरकार के कदम के निशान पर बतूल पाक के कदम, बतूल पाक के कदम के निशान पर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के कदम, ताकि बतूल पाक के कदम के निशान का भी पर्दा रह जाए, उसका भी हिजाब बाकी रहे। अच्छा, अब आगे एक बात कि दोनों शहजादे, एक को गोद में लिया था और एक को हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे थे। ये वजह क्या है? ये भी तो हो सकता था ना कि दोनों को गोद में ले लेते, और ये भी हो सकता था कि दोनों शहजादे वो सरकार का हाथ पकड़ कर चलते। मुबाहले में ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि हकीम का कोई अमल खाली अज हिकमत नहीं होता, और ये कायनात की सबसे बड़ी हकीम ज़ात है। तो अगर ये एक शहजादे को गोद में लेकर जा रहे हैं और एक शहजादे को हाथ पकड़कर जमीन पर चला रहे हैं, तो यकीनन इसके पीछे भी कोई एक रमज पिन्हा होगा। और उसमें क्या रमज है, उस पर सूफिया किराम ने कलाम किया है, और उसमें एक बात ये कही गई है कि इमाम हसन वो हाथ पकड़कर इसलिए चल रहे थे कि इमाम हसन पर सिलसिला इमामत रुक रहा था, और जिससे सिलसिला इमामत जारी हो रहा था उसे गोद में लेकर जा रहे थे कि ये चेहरा पहचान लो। और फिर ये इसलिए भी बताना चाहते थे कि फिर यही चेहरा करबला में भी आना था, तो पहचान लो, इस चेहरे को अच्छी तरह पहचान लो। और फिर इसमें एक कमाल की बात यह है कि जब ये पंचतन पाक का काफिला पहुंचा है तो वो ईसाइयों ने ये कहा कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये हमारे लिए बद्दुआ कर दें तो फिर रूए जमीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक मैं पहलू पेश करना चाहता हूँ, और वो पहलू ये पेश करना चाहता हूँ कि सरकार का चेहरा तो वो पहले ही देख चुके थे, इसलिए सरकार का चेहरा उनके लिए कोई नया चेहरा नहीं था। ज़हरा पाक का चेहरा पर्दे में था, तो इसलिए ज़हरा पाक का चेहरा तो उन्होंने देखा नहीं। मौला अली का चेहरा पहले देख चुके थे, क्योंकि मौला अली ने ही तो बताया था कि तुम राहिब हो तो राहिब बनकर जाओ, तो मौला अली के चेहरे से भी आशना थे। और जब मौला अली के पास ये गए थे तो उस वक्त मौला अली की आगोश में इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, तो इमाम हसन का चेहरा वो भी ये देख चुके थे। 5 में से एक चेहरा ज़हरा पाक का था जो हिजाब में था, 4 चेहरे बाकी रह जाते हैं। 4 में से 3 चेहरे ये पहले देख चुके थे, हुजूर का चेहरा, मौला अली का चेहरा, इमाम हसन का चेहरा, ये देख चुके थे। अब ये कहते हैं कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, रूए अर्ज पर कोई ईसाई नहीं रहेगा। इन चेहरों में सिर्फ एक चेहरा नया था, और वो चेहरा सैयदना व मुर्शिदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा वो इन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इस वाकये के अंदर कई और हिकमतें पिन्हा हैं। एक पहलू ये भी है कि भाई नवासों को सरकार लेकर जा रहे हैं, हालांकि होना ये चाहिए था कि बच्चों को तो माँ संभालती है, तो बच्चे माँ के साथ होते, नाना आगे चलते, घर के बुजुर्ग हैं, माँ अपने बच्चों को लेकर चलती साथ, लेकिन बच्चे माँ के पास नहीं है, बच्चे हैं नाना के साथ। और ये अमल भी खाली अज हिकमत नहीं है, इसमें भी आका दो जहां एक तालीम देना चाहते हैं, वो ये कि अगर हसनैन करीमैन ज़हरा के साथ होते, मुबाहले में सैयदा कायनात का के हाथ पकड़ कर आते, सैयदा कायनात की आगोश में आते, तो लोग ये कहते कि भाई माँ थी, आते हुए बच्चों को ले आई।
یہ ماں کی مامتا تھی جو اپنے بچوں کو لے آئی، ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے ساتھ رکھ کر بتایا کہ حسنین کریمین مباہلے کے میدان میں جو میرے ساتھ جا رہے ہیں، یہ صرف ماں کی مامتا نہیں ہے، یہ رسالت کی ضرورت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ضرورت ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مباہلے میں جائیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ماں کی مامتا تھی اس لیے آ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ کائنات کے ساتھ بچوں کو نہ رکھا بلکہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اب ایک پہلو اور ہے کہ وہ علی جو ہر مارکے میں سب سے آگے رہتے تھے، مباہلے میں انہیں سب سے پیچھے کیوں رکھا؟ ہر جگہ علی آگے، بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، کوئی مارکا ہو، ہر جگہ مولا علی سب سے آگے۔ اس مقام پر مولا علی کو سب سے پیچھے رکھا گیا۔ مولا علی کو سب سے پیچھے رکھنے کی ایک وجہ تو آیت کی ترتیب ہے کہ سب سے آخر میں کہا گیا تھا کہ انفسنا و انفسکم، تو آیت کی ترتیب میں پیچھے رکھا گیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ تلوار کی جنگ نہیں ہے، یہ تلوار کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ چہروں کی ہے۔ اس لیے اگر علی سامنے جاتے تو کوئی یہ نہ کہتا، کوئی یہ نہ کہے کہ علی جیسا بہادر سامنے تھا اس لیے ڈر کے مارے نہیں آئے، علی جیسا شجاع سامنے تھا اس لیے خوف دل میں بیٹھ گیا، اس لیے خوف کے مارے نہ آئے۔ علی کو پیچھے رکھا تاکہ تمہارے دلوں میں خوف نہ رہے، تمہارے دلوں میں ڈر نہ رہے، تم یہ نہ سمجھو کہ شجاع کو آگے رکھا ہے تو شاید یہ کوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں، بہادر کو آگے رکھا ہے شاید یہ کوئی قتال کرنا چاہتے ہیں۔ شجاع کو پیچھے رکھا، معصوم بچوں کو آگے رکھا تاکہ سمجھ لو کہ صرف علی کی تلوار جنگ فتح نہیں کرتی، حسنین کے چہرے بھی جنگ فتح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے آپ۔ اور علامہ صاحب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ آپ جو الفاظ کا چناؤ بڑا سادہ اور سلیس کرتے ہیں اور اتنی دلچسپ گفتگو کرتے ہیں، دلپذیر گفتگو کرتے ہیں ماشاء اللہ، کہ دل چاہتا ہے کہ بس یہ وقت لمبا ہوتا جائے۔ ہمارے ناظرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آج پروگرام ذرا لمبا چلائیے۔ میں ان سے معذرت یہ کروں گا کہ اور بھی کام ہوتے ہیں اور بھی جو ہے پھر ہم محترم حضور والا جو بھی گفتگو فرما رہے تھے اور جو بھی آپ نے بیان فرمایا، الحمدللہ عز و جل اہل سنت و جماعت کی متعدد کتب میں یہ تمام روایتیں الحمدللہ موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کی کتاب میں ہے، ترمذی شریف ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، امام حاکم کی مستدرک للصحیحین ہے۔ اس کے علاوہ احکام القرآن علامہ جساس کی ہے، معالم التنزیل، اسباب النزول میں تفسیر کشاف، تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، علامہ تفسیر جلالین اور تفسیر الدر المنثور، اس میں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ غریب القرآن میں حاکم نشاپوری نے خود لکھا ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، علیہ صاحب ابن حجر جیسے شخص نے لکھا، اور ابن کثیر نے جو لکھا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے اور وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کو بتا نہیں رہا ہوں، میں یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ وضاحت علامہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ نساءنا سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے اور ابنانا سے مراد حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں، اللہ اکبر، اور انفسنا سے مراد علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر کا شمار میں کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ متشددین کی جماعت میں سے ہیں آپ، جی جی، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ جی بالکل، تو انہوں نے بھی جب لکھا تو اور ان ابنانا سے، نسانا سے، انفسنا سے جو مراد ہیں الدر منصور میں اور پھر علامہ زمخشری نے اور معالم التنزیل میں الحمدللہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کتابوں کی طرف رجوع کریں، بہت سی چیزیں اس میں مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ کل اس پہ مزید گفتگو ہوگی تو ایک ایک کتاب کی روایت کی ہم سند اور صحت پر بھی کل انشاءاللہ العزیز مفتی نوید عباسی کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ 1-2 گھنٹے کا موضوع نہیں ہے، بہت لمبا موضوع، اگر اس پہ گفتگو کی جائے آگے تک چلا جا سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ رسول خدا آگے ہیں، علی مرتضیٰ پیچھے ہیں، حسنین کریمین دائیں اور بائیں ہیں۔ گویا اگر میں جب اس کو کبھی بیان کرتا ہوں
تو میں اپنے ذوق کے حساب سے اس کو بیان کرتا ہوں، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں علامہ صاحب کہ دیکھیے رسالت آگے ہے، ولایت ہے، اللہ اکبر، امامت دائیں ہیں، اور شہادت بیچ میں ذات کس کی ہے؟ سیدہ کائنات کی، جو کی سب سے پہلی قطب الاقطاب ہیں۔ علامہ شامی کتابت الغوث میں فرماتے ہیں کہ اس امت کی پہلی قطب الاقطاب ہیں، یعنی جناب زہرا پاک کا جو ڈیوٹی ہے فیضان رسول سے لے کر کے علی تک پہنچانے کی، وہ گویا کہ یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ علی کو بھی اگر ولایت کی ضرورت ہوگی تو زہرا کے ذریعے سے رسول کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ یہ میں تصحیح فرما سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب دیکھیے نا کہ جب نسانہ، یہ کوئی اوپن اینڈڈ بات تھی، ایک دم کھلی بات تھی کہ دیکھیے اس میں 3 سے زیادہ یعنی 500 عورتیں بھی جاتی، کوئی اور 200 بچے چلے جاتے، کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اچھا، مواہب میں جو میں نے تاریخ پڑھی علامہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ وہ حیات تھے، وہ موجود تھے، جی بالکل، باوجود بھی سرکار جو ہے حسنین کریمین کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ قدرت کا، یہ رسالت کا انتخاب ہے، جو رسول دیں وہ لے لو، اس پہ چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تمہارے اعتراض کرنے کے چکر میں ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جی علامہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں حضرت ابراہیم بن محمد وہ اس وقت موجود تھے جب واقعہ مباہلہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بیٹوں کی منزل پر حضرت ابراہیم بن محمد کو لے کر نہیں گئے، بلکہ حسن و حسین کو لے کر گئے، کیونکہ یہ بتانا تھا کہ یہ مباہلہ ہے، یہاں محمد بن عبداللہ کے بیٹے نہیں، محمد رسول اللہ کے بیٹے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے کہ یہاں محمد ابن عبداللہ کے بیٹے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جائیں گے۔ بے شک حضور، مگر یہاں پہ ایک میں سوال آ گیا کہ یہ دوسری صدی سے اگر علماء، مفسرین، محدثین جو ہیں، یہ سب کا اجماع ہے اس پہ، یہ اجماع ہی ہے اس کہ سب نے، جس نے آیت مباہلہ کا ذکر کیا تو اس کے تحت ان نفسان قدسیہ کا ذکر کیا ہے کہ جب نسانہ فرمایا ہے تو بدعت رسول کو لے لیا ہے، اپنے جگر لے لیا ہے، جب ابنا کہا ہے تو پھر ریحانتا کو لے لیا ہے، حازان ابن لے لیا ہے، اور جب آپ نے کہا انفسنا تو پھر علی مرتضیٰ کے ہاتھوں کو پکڑ کے، یہ وہی علی ہیں جن کے بارے میں ربیعہ کی سرکشی ہوئی تھی تو رسول نے کہا اب بھی باز آ جاؤ ورنہ میں اپنے میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو جان ہے، اور جب وہ تلوار اٹھاتا ہے تو پھر سرکشی کا سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے۔ بے شک بالکل، یہ مرتضیٰ جو ہے وہ ساتھ گئے ہیں، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ابن اسحاق میں، ابن ہشام میں اور ابن سعد وغیرہ نے جو ہے وہ شخصیات کے تذکرے کو اس آیت کے تحت درج نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے صاحب؟ آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ اصل میں جب اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے تاریخ پیش کی جائے تو کہتے ہیں کہ روایت لے کر آؤ محدث کی، اور جب محدثین کی روایات پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں تاریخ لے کر آؤ۔ مسئلہ اصل میں اس قوم کا یہ ہے کہ ذکر اہل بیت ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اتنے محدثین، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کی روایت موجود ہوں، صحاح ستہ کے اندر روایات موجود ہوں، اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں مورخ نے نام نہیں دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا مسئلہ روایت کی قبولیت نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی شان کیسے بیان ہو رہی ہے، اہل بیت کی عظمت کیسے بیان ہو رہی ہے۔ اگر اہل بیت کی شان میں محدثین نے روایات نہ دی ہوتی اور ان کے بعد پھر کوئی یہ کہتا کہ جناب اس پر روایت نہیں ہے، یا یہ کہ اس پر انہوں نے نام نہیں لیے تو اس لیے ہم ان ناموں پر بحث کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مورخ ان ناموں کو نہیں دیتا تو اس وقت ناموں پر بحث ہو سکتی ہے جب محدثین بھی خاموش ہوں۔ جب محدثین نے نام دے دیے اور صحاح ستہ کی کتب کے اندر نام آ گئے تو اگر مورخین نے وہ نام نہیں لکھے
تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز اتنی کثرت سے معروف ہو جائے کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہ رہے، تو پھر مورخین اس کا ایک عمومی تذکرہ کر دیتے ہیں جب کوئی چیز بہت واضح ہو جائے۔ تو اس دور میں ایک وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ مباہلہ میں یہ حقیقت بہت روزے روشن کی طرح عیاں تھی کہ یہ جانے والی شخصیات کون شخصیات تھی، یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ان کا ابن اسحاق کا، ابن ہشام کا جو دور ہے، اس دور کے حکمرانوں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ، بنو اسحاق، اور یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے جو حکمران تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے مسائل کھڑے کر رکھے تھے شان اہل بیت بیان کرنے کے لیے، تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو۔ لیکن اس میں امت کو ابہام اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ مورخ سے زیادہ محدث کی روایت کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ مورخ کی تاریخ اتنے مراحل سے نہیں گزرتی اتھینٹسٹی اس کی چیک کرنے کے لیے جتنے مراحل سے محدث کی روایت گزرتی ہے۔ تو جب محدثین نے اس کو بکثرت بیان کر دیا، تو اگر مورخین نے نام نہ بھی دیے ہوں تب بھی یہ ناموں کا مسئلہ قابل بحث نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ۔ میں اس میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں جی تو میں جی بالکل، حکم حکم۔ جو میرے مطالعے سے گزری ہے کہ علامہ جریر طبری جو ہیں المتوفیٰ 310 صدی ہجری، جی جی وہ جو لکھتے ہیں تو کہتے ہیں شعبی کے حوالے سے جی جی کرتے ہیں کہ جب امام شعبی نے اس واقعے کو بیان کیا تو حسنین کا ذکر کیا، جناب بے زہرا شک، کا ذکر کیا، مگر علی مرتضیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ اور جی لکھنے کے بعد امام طبری جو اپنا نوٹ ڈالتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شاید وہ بنو امیہ کے برے خیالوں کی وجہ سے ڈر گئے ہوں گے۔ بالکل یقیناً یہ امام نسائی کا واقعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر مسلسل بحث ہو سکتی ہے کہ ذکر علی کو روکنے کے لیے کتنے جتن کیے گئے، کتنی کوششیں، کتنی کاوشیں کی گئیں، اور کتنا لوگوں نے سرکاری سرمایہ استعمال کیا۔ اور یہ صرف اس دور میں نہیں، آج بھی ذکر مولائے کائنات، ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے کتنا سرمایہ صرف ہوتا ہے، لیکن اس ذکر کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں دبا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صاحب قرآن نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ کر دیا، تو نہ کوئی تمام تر سازشوں کے باوجود نہ قرآن کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ اہل بیت کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اور کبھی حضرت آپ موضوع رکھیے گا تو کسی دن یہ موضوع رکھیے گا بغض اہل بیت کی تاریخ، تو میں یہ بیان کروں گا کہ آخر یہ بغض اہل بیت کی تاریخ کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اسباب کیا تھے، اور بغض اہل بیت کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ گھر کرتا چلا گیا، اور اس کا سرا کہاں سے ہے۔ ہم تو بغض اہل بیت کے رویے جھیلتے ہیں، میں اس کا سرا اور اس کی ابتدائی تاریخ انشاءاللہ کسی موقع پہ پیش کروں گی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ اور بہت جزاک اللہ کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دوبارہ دعوت دیتا تو آپ نے خود ایک موضوع عطا فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے رابطے میں ضرور رہیں گے، اور اس موضوع ڈسکشن ضرور ہونا چاہیے، اور ساتھ میں وہ بھی ہم ایک بار علامہ صاحب ضرور ڈسکس کریں گے آپ کے ذریعے یا آپ کے ذریعے سے کوئی مولائی عالم دین مل جائے جو حب اہل بیت اور تعظیم صحابہ کا خزانہ اور گنجینہ اپنے سینے میں رکھتا ہے، تو اس کے ذریعے گفتگو کریں گے کہ درود میں اہل بیت کا مقام کیا ہے، کیونکہ آج علامہ صاحب ایسی تحریکیں اور ایسے مشن چلائے جا رہے ہیں کہ وہ درود پڑھواتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، اور پھر وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں، جبکہ اسناد جتنی بھی روایتیں ہیں اس میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جہاں بھی اللہم صلی علی محمد آتا ہے تو وعلی آل محمد ضرور آتا ہے۔ یہ بھی ہم سے رہ گیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ موضوع پہ، کیونکہ ہمارا 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو چکا ہے، اور میں تھوڑی ہی دیر میں جو ہے انشاءاللہ العزیز گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ علامہ زمخشری جو صاحب کشاف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب قصہ کی فضیلت میں آیت مباہلہ کے واقعے سے قوی اور کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بالکل راضی تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے نیچے پوری بحث لکھنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند پر محدثین اور مفسرین کا اجماع ہو گیا ہے،
اس اجماع کے باوجود بھی اور سند کے صحیح ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی گلی کا مولوی جس کے دل میں ناسبیت چھپی ہوئی ہو اور جس کی ناسبیت جگ ظاہر ہو، دل میں کیا چھپی، اب تو اس کی ناسبیت جگ ظاہر ہو گئی ہے اور دنیا جاننے لگی ہے اس کو کہ وہ کتنا بڑا، وہ اہل بیت کے فضائل یا مولائے کائنات کے فضائل جو موجود ہوتے ہیں اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کیا کرتا ہے۔ ہم اس کا نام اپنے یہاں پروگرام میں نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم صرف ان کا ذکر کریں گے جن کا ذکر عبادت کا مزہ جی، دیتا ہے، ان واہ کے واہ واہ، ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب بالکل میں کر رہا ہوں کہ اتنی محدثین کی تائید کے بعد اور مفسرین، امام راضی ایک بڑا نام ہے مفسرین کی بالکل جماعت، انہوں نے یہ جب کہہ دیا کہ اس پہ اجماع ہے محدثین مفسرین کا، اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس کے باوجود بھی بالکل۔ اگر ایسی جرأت کرتا ہے تو پھر آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے یہ رویہ کیوں ہے، اور آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اور آخر ہر جو اہل بیت کے تعلق سے آئی ہے اس کو گھٹانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس کے تعلق سے چند جملوں میں آپ اپنا تاثر پیش فرمائیں۔ اس بارے میں اگر میں کوئی بات کہوں تو اس کا اتنا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار یقیناً اس بات کا ہوگا کہ جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جسے اس میں بہت ساری روایات ہیں، میں صرف ایک روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سب کے شجرے، سب کے نسب قطع ہو جائیں گے سوائے خاندان رسالت کے نسب کے، اور جس نے ان سے دوری اختیار کی تو وہ پھر دین سے الٹے قدموں واپس چلا جائے گا۔ تو یعنی دین پر استقامت جب اہل بیت سے ہے تو پھر دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرنا، اہل بیت کے معاملے میں کوئی غفلت کرنا، یہ اپنے ایمان سے جانے والی بات ہے، کیونکہ اس میں جو پانچتن پاک ہیں، یہ حاصل کائنات ہیں، اگر ان سے کوئی بغض عداوت ہوتا ہے تو میں ذاتی طور پہ مجھے اس بندے سے کوئی شکایت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اہل بیت کی محبت ہر سینے میں نہیں جا سکتی، اہل بیت کی محبت سینوں میں طہارت دیکھ کر جاتی ہے، تو بے اس شک لیے جن سینوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ہم خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف سینوں کا نہیں بلکہ نسب کی طہارت کا بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمارے کافی احباب آتے رہے اور سراہتے رہے اس گفتگو کو، اور ایک بہت اچھا جو ہے آپ نے یہاں پہ کلام فرمایا ہے، اور بڑے ہی آسان لب و لہجے میں ہمارے ناظرین تک اس آیت کا پس منظر اور پیش منظر جو ہے وہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ حضور والا، میں جاتے جاتے آخری وقت میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کی بارگاہ میں یہ التماس کروں گا کہ آپ کچھ کوئی ایک ایسی حدیث پاک ہمارے ناظرین کرام کو سنا دیں جس کو سننے کے بعد ان کے دل میں عشق اہل بیت کا دریا جو موجزن ہے وہ اور بھی زیادہ افان پہ آ جائے، عشق میں جو ہے وہ روز بروز جو ہے ترقی ہوتی چلی جائے۔ اسی سلسلے میں تو احادیث بہت ساری ہیں، اور اس میں بہت طویل اس کی ایک فہرست ہے، میں صرف ایک حدیث شریف وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، یعنی یہ کہ حسن و حسین کی محبت کبھی بھی حسن و حسین کی محبت نہ سمجھی جائے، بلکہ یہ محبت رسول ہے، اور محبت رسول محبت خدا ہے، اور ان سے بغض وہ رسول اکرم کی ذات سے بغض ہے، اور رسول اکرم کی ذات سے بغض خدا ہے۔ اور پھر جیسے آیت مباہلہ میں انفسنا کے مولائے کائنات نفس پیمبر ہیں، تو جو نفس پیمبر سے عداوت رکھے وہ پیمبر کا کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ خدا بندے ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں اس گھرانے کا اللہ وفادار رکھے کہ جس گھرانے کی بادشاہی اس دنیا میں بھی ہے اور اس گھرانے کی بادشاہی میدان حشر میں بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورتی سے گفتگو فرما رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے فرمایا کہ ان کی محبت دراصل ان کی محبت نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جسے چاہیے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارے،
وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیے، ان کے لیے وصیت کیجیے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اس لیے کہ یہ محبت یہ چہروں کی بھی ضمانت ہے، نسب کی بھی ضمانت ہے، آخرت کی بھی ضمانت ہے۔ میں بہت بہت گزار ہوں علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں یہاں پہ وقت عطا فرمایا، یہاں تشریف لائے۔ آپ ہمارے معاون ہیں، مددگار ہیں، اس مشن میں آپ ہمارے سرپرستوں کی فہرست میں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ میں عمر میں خوب خوب ترقی عطا فرمائے اور ہم تمام تر لوگوں کو عشق اہل بیت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والا بنائے۔ انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام، 10:30 بجے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت علامہ مفتی نوید عباسی صاحب۔ کل ہم گفتگو کریں گے آیت مباہلہ اور شان پنجتن، یعنی انشاءاللہ العزیز کل روایات پہ جو جرح ہوئی ہے اس جرح کو بھی پیش کریں گے، اور اس کے بعد دونوں ویڈیوز کو ملا کر کے ہم ایک مختصر سی ویڈیو بنائیں گے جس کو جواب کے طور پر اس شخص کی بھیجا جائے گا جس نے یہ کہا ہے کہ مباہلے میں کوئی گیا ہی نہیں، اصل میں اس نے دیکھا ہی نہیں، سورج جب نکلتا ہے تو چمگادڑ پوچھ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے شاید سورج نہیں نکلا ہوا ہے، تو یہ وہی چمگادڑ ہے ناسبیت کا جس نے اہل بیت اطہار کے چمکتے ہوئے سورج سے اپنے رخ کو پھیرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی محبت پہ جلائے، اہل بیت کی محبت موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آخر میں وہی شعر علامہ حسن رضا صاحب کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔